کنالز کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جو معاملہ ٹھنا ہوا تھا، جو رکاوٹیں تھیں، وہ لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ کر کے یہ برف پگھلنے لگی ہے۔ شرجیل میمن اور رانا ثناءاللہ صاحب کے درمیان آج گفتگو ہوئی اور اس بات پہ تو ایٹ لیسٹ یہ طے پائے کہ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو مل کر بیٹھ کر بات کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس معاملے پر فوری طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو پراپرلی اس کے حل کی طرف جانے کی بات کی، لیکن یاد رہے کہ اس سے پہلے ہی جمعے کے روز جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حیدرآباد سے تقریر کی اور یہ کہہ دیا کہ حکومت کے ساتھ چلنا ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہوتا چلا جا رہا ہے، کنالز کا معاملہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت سنگین معاملہ ہے، سندھ کا پانی کسی طریقے سے پنجاب کو نہیں دے سکتے ہیں، تو اس کے بعد فوری کچھ منٹ کے فاصلے پر میرے ہی پروگرام میں رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا فرمایا تھا وہ سنیں۔ جب ہم چاہیں گے، جب بیٹھیں گے وہ ریزالو ہو جائے گا، وہ معاملہ پھنسے گا نہیں۔ اس معاملے کو کچھ عناصر سندھ میں جن کو نیشنلسٹ عناصر کہتے ہیں سو کالڈ، انہوں نے اس معاملے کو بگاڑا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس معاملے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو ہٹ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی وہاں پہ وہ انڈر اٹیک ہے، وہاں پہ تحریک چل رہی ہے، وہ نہروں کے خلاف نہیں ہے، نہروں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، وہ پیپلز پارٹی کو ہدف بنا رہے ہیں۔ اس معاملے پر بارہا حکومت کے وزراء کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے پر سیاست نہ کی جائے، اس کو صحیح طریقے سے ملک کی قومی مفاد کے اندر لے کر جایا جائے۔ ارسا کے بار بار وہ پانی کا جو ایکارڈ ہے اس کے بارے میں بات بھی کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سے پیپلز پارٹی بارہا سی سی آئی کی میٹنگ بلانے کا جو اس کے اوپر انسسٹ کر رہی تھی، وہ اب اس فون کال کے بعد کم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن عطا طاہر صاحب نے ایک بار پھر دوبارہ وہی والی بات کر دی جو باقی وزراء کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ سیاست نہیں، کسی طریقے سے مفاہمت کی طرف جایا جائے۔ اس معاملے کے اوپر بھی سنیں۔ سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے، انتظامی معاملے کو انتظامی طور پر ہی حل کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہترین خام و تفہیم کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ 1991 کا واٹر ایکارڈ بھی موجود ہے، 1992 کا ارسا ایکٹ بھی موجود ہے، ارسا بھی موجود ہے، آئین اور قانون بھی موجود ہے، بس میں اتحادی ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس آئینی عہدے بھی ہیں۔ اس اتحاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس چیز پہ بات کریں، اور ارسا ایکٹ کے مطابق کسی صوبے کا پانی کسی دوسرے صوبے کو نہیں جا سکتا، منصفانہ تقسیم کا ایک نظام موجود ہے۔ ہماری لیڈرشپ سمجھتی ہے جو بھی تحفظات ہمارے اتحادیوں کے ہیں ان کو دور کرنا ہی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اب یہ تحفظات دور کرنے کے لیے ایکٹیویٹی تو شروع ہو گئی ہے، لیکن کنال کے معاملے پر مرتضی وہاب صاحب نے یہ فرمایا کہ غیر مشروط سپورٹ تو کی تھی۔ یہ کس چیز کی تھی آپ کو اس سٹیٹمنٹ میں بھی نظر آ جائے گی، لیکن بڑے واضح طور پر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ کسی کا حق مار کے کسی کو دینا اور کسی اور کا حق مار کے کسی اور کو دینا یہ کسی طریقے سے ممکنات کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو غیر مشروط سپورٹ والی بات ہے وہ کس نے دی تھی، سنیں ذرا۔ جہاں تک کنال کا ایشو ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی ہو، صدر مملکت، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل واضح انداز سے وفاقی حکومت کو بتا دیا ہے۔ غیر مشروط طور پر ہم نے اس کی حمایت اس لیے کی کیونکہ ہم چاہتے تھے سورسز کا منصفانہ تقسیم ہو پاکستان بھر میں۔ ہم ڈیولپمنٹ کے حق میں ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پانی کو کاٹ کے مجھے دے دیا جائے، میرے پانی کو کاٹ کے آپ کو دے دیا جائے۔ پنجاب کے وزراء نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس ڈیمانڈ پر لبیک کہتے ہوئے اس پروجیکٹ کو وڈرا کرنا چاہیے۔ اب یہ معاملہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن پنجاب کے اندر کوارڈینیشن کمیٹی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بنی ہوئی تھی، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے اندر بہت سارے معاملات پہ ڈسکشن ہوئی ہے، بلدیاتی ایشوز کے اوپر، بہت سارے بلز کے اوپر، لیکن اس کے اندر ہی یہ کنال والا ایشو بھی سامنے آ گیا۔ پریس بریفنگ کرتے ہوئے میڈیا سے ملک احمد خان صاحب نے یہی بات، کنالز والی بات ایک ری ایٹریٹ کی ہے، سنیں۔ کی تقسیم تو ارسا طے کر چکا، پنجاب کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ سندھ کا رائٹ ہے کہ سندھ اپنے پانی کو جیلسلی گارڈ کرے۔ صوبائی خود مختاری بس ایک دلفریب نعرے نام نہیں ہے، وہ جڑی ہوئی ہے آپ کے ان حقوق کے ساتھ جہاں پر پولیٹیکل ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو کالا باغ جیسا منصوبہ ان وانٹ آف پولیٹیکل ایگریمنٹ لمبا ہو جاتا ہے۔ جو کنالز کی بات آ رہی ہے، تحفظات دور ہونے چاہیے اور اس کو سمجھنے کے بعد آگے لے کے جانا چاہیے۔ اب یہ ٹائمنگ نوٹ کیجئے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں کنالز پہ ٹھنی ہوئی ہے، معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے کوارڈینیشن کمیٹی کی ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات کے بعد یہ تمام بلز جن کے اوپر ان کے پہلے ہی شکوک و شبہات تھے، کچھ پاور کو ادھر ادھر کرنے، یعنی پوری پاور پی ایم ایل این کے پاس جو ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی حصہ پیپلز پارٹی کا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اس کے راستے نکالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ حسن مرتضی صاحب نے بلز کے حوالے سے ایک بار پھر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان کے اوپر بات ضروری ہے، اس کے پر معاملہ آگے بڑھے گا، سن۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا اس میں کافی پیش رفت ہوئی۔ اجلاس کے اندر اس بات پہ اتفاق کیا کہ ساتھ مل کے چلنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی
کے ساتھ PMLN کا ریٹن معاہدہ، اس کی ایک شق تھی بلدیاتی نظام. ہم نے مطالبہ کیا انتخابات بھی کروائے جائیں. ڈرافٹ کیا گیا ہے بلدیاتی بل، اس پہ ہمیں تحفظات ہیں. گورننس کے حوالے سے بات ہوئی، کمنگ ویک کے اندر دوبارہ ملنے کے لیے ریزالو کر کے لاتے ہیں. اب بلدیاتی انتظام یا بلدیاتی نظام اور انتخابات کے اوپر تو ہر کسی کو شکوک و شبہات اس لیے رہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو، PMLN ہو، اپنی اپنی جگہ پر بلدیاتی انتخابات کرانے کے اندر ڈیلے ضرور کرتے ہیں. اگر کمپلیٹلی روک نہیں سکتے تو تاخیر ضرور ہوتی ہے. اس کی واضح مثال ہم لوگوں کو اسلام آباد میں نظر آئی تھی PMLN کے ٹائم پر، پنجاب میں نظر آئی تھی KPK کے اندر PTI کے حوالے سے نظر آئی تھی، کراچی میں پیپلز پارٹی کے ٹائم پر نظر آئی تھی. تو بلدیاتی انتخابات پر اور بلدیاتی بل پر تشویش کے بارے میں بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے کیا اس ٹائم پر سوالات ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑی دیر میں فیصل کریم کنڈی صاحب کی ایک بات سناؤں گی. وہ KPK کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی بات ہی ہو رہی ہے، کچھ اختلافات کی بات ہو رہی ہے. تو جو اندرونی اختلافات ہیں PTI کے، اس کو بار بار اجاگر کر رہے ہیں کنڈی صاحب. لیکن اس سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف کرواؤں گی. میرے ساتھ اس ٹائم پر اسٹوڈیوز میں موجود ہے سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، PMLN کے سینئر رہنما. بہت شکریہ عفنان صاحب، آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ حسن مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اس کوارڈینیشن کمیٹی کا اہم حصہ بھی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، PTI کے سینئر رہنما. اس ٹائم پر حکومت تو آپس میں جو لڑ رہی ہے PTI کی لڑائی کے اندر ایک جو وکٹم کہہ لیں یا ایک ممبر کہہ لیں، فریق کہہ لیں، وہ جھگڑا صاحب بھی ہیں. جھگڑا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می دی پروگرام.